کا ایک سال گر گیا، کم ہو گیا، گھٹ گیا، تو دن بدن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ مقصد زندگی کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے تجار سال کے آخر میں حساب و کتاب کرتے ہیں، کتنا نفع آیا، حساب و کتاب کے گوشوارے بناتے ہیں، حکومتیں بجٹ بناتی ہیں، اتنا ہمارا سال میں خرچہ ہوا، اتنی آمدن ہوئی، آئندہ سال کا بجٹ یہ ہے، ہمیں اس حد تک پہنچنا ہے۔ تو جیسے ہم دنیاوی معاملات میں حساب کتاب کرتے ہیں، گوشوارے بناتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ ہمیں اپنے وطن آخرت کے بارے میں حساب و کتاب کے گوشوارے بنانے چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا، کتنا کمایا۔ ایک آدمی بیرون ملک کمانے کے لیے جائے اور سال گزر جائے اور جتنی جمع پونجی اس کے پاس تھی اتنی ہی رہے یا اس سے بھی کم ہو جائے اور مزید کوئی آمدن نہ وہ کما سکے، تو سب سمجھتے ہیں کہ بڑا بدقسمت ہے، بڑا محرومی کی بات ہے یہ کہ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، کچھ کما کر نہیں دیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک سال کا، ایک ایک مہینے کا، ایک ایک ہفتے کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک گھنٹے کا حساب کرنا چاہیے کہ اس گھنٹے میں، اس ہفتے میں، اس مہینے میں، اس سال میں ہم نے آخرت کے لیے کیا کمایا، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک قول و فعل کا حساب کتاب دینا ہے، وہاں کے لیے کیا کیا۔ شیطان صاحب ایمان کو عجیب طریقے سے اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے ورغلاتا ہے۔ صاحب ایمان سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ ایمان بیکار چیز ہے، ایمان چھوڑ دو، کافر ہو جاؤ، اسے پتہ ہے کہ یہ بات مسلمان نہیں مانے گا۔ صاحب ایمان جو صاحب عمل بھی ہو، اسے یہ نہیں کہے گا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو، زکوٰۃ دینا چھوڑ دو، روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ اسے معلوم ہے کہ جو دیندار ہے وہ نماز نہیں چھوڑے گا، وہ روزہ نہیں چھوڑے گا۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صاحب ایمان اور صاحب عمل ہوتے ہیں، ان کو پھر وہ دوسرے طریقے سے ورغلاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرائض اور واجبات تو پورے کرنے ہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، لیکن اس کے علاوہ نوافل، چاہے وہ نفل نماز ہو، ذکر و تسبیحات ہوں، صدقہ خیرات ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو مومن کی محبت ہے اس کا حق ہے۔ آدمی کو خیال آتا ہے یار مجھے تہجد پڑھنی چاہیے، یہ جو خیال آتا ہے نا دل میں کسی بھی نیک کام کے بارے میں، مجھے اوابین پڑھنی چاہیے، مجھے اشراق کا اہتمام کرنا چاہیے، مجھے صدقہ خیرات کرنا چاہیے، صوفیہ کی اصطلاح میں اسے وارد کہا جاتا ہے۔ خیال جو دل میں آتا ہے اسے وارد کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ وارد، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہے، اگر آپ اس مہمان کی خاطر تواضع کریں گے، مدارات کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا۔ اور اس کی خاطر تواضع کیا ہے کہ جو خیال دل میں آیا ہے کہ مجھے تہجد پڑھنی چاہیے تو بس پڑھ لیجئے، شروع کر دیجئے، اشراق پڑھنا چاہیے تو پڑھنا شروع کر دیجئے، تو آپ نے مہمان کی خاطر کی، تواضع کی۔ لیکن اگر خیال آیا اور آپ نے جھٹک دیا، کل سے شروع کریں گے، تہجد پڑھنا چاہیے لیکن یار آج نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، دیر ہو گئی ہے، کل سے شروع کریں گے۔ تو یہ وارد جس کا آپ نے اکرام نہیں کیا، یہ پھر دوبارہ نہیں آئے،
خاطر تواضع کریں گے تو دوبارہ آئے گا، پھر نیک عمل پر ابھارے گا، پھر کسی نیکی کی دعوت دے گا اور اس پر آپ کو کھڑا کر دے گا۔ لیکن اس کی مہمان نوازی آپ نے نہ کی، اس کو جھٹک دیا، خیال آیا آپ نے نظر انداز کیا، تو یہ وارد دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی شیطان کا بڑا زبردست دھوکہ ہوتا ہے کہ کر لیں گے، ابھی تو صحت ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، کر لیں گے۔ بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ آدمی کو صحت حاصل ہوتی ہے، نیک عمل کا خیال آتا ہے، بار بار داعیہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آدمی کہتا ہے یار ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا، کر لیں گے کر لیں گے۔ کل کل کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے اور عمل کرنے کی نوبت نہیں آتی، پھر قوا جواب دے جاتے ہیں، اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آدمی کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ یہ ہے دھوکہ۔ اسی طرح فارغ ہیں، کسی نیک کام میں مشغول ہو سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں، کسی کی حاجت پوری کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، وسعت دی ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ کر سکتے ہو تو کر گزرو، دھوکے میں نہ رہو کہ جی کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں سے شروع کریں گے۔ یہ کل کل کرتے کرتے پھر کیا پتا کل آپ کو صحت حاصل ہو یا نہ ہو، کل آپ کو زندگی بھی حاصل ہو یا نہ ہو، اس سے پہلے ہی موت آ جائے۔ آج فراغت ہے، کل کیا پتا کس طرح کی مشغولیت شروع ہو جائے اور آپ چاہنے کے باوجود کچھ نہ کر سکیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان نعمتوں کی قدر کرو۔ تین حق ہیں ہر نعمت کے۔ ایک تو یہ کہ اس نعمت کی قدر کی جائے، دل میں اس کی عظمتوں کہ اللہ نے مجھے کیا، بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اس حدیث میں خاص طور سے دو نعمتوں کا ذکر ہے، صحت اور فراغت، کہ آدمی کو صحت حاصل ہوتی ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، فراغت حاصل ہوتی ہے بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن دھوکے میں پڑا رہتا ہے، شیطان اسے ٹالنے پر ورغلاتا رہتا ہے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، کر لیں گے کر لیں گے، کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، حتیٰ کہ صحت جاتی رہتی ہے۔ پھر آدمی ایسی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کہ پھر دل چاہتا ہے نہیں کر سکتا، لمبا قیام کرنے کا دل چاہتا ہے، گھٹنے جو آپ دے گئے ہیں جو نہیں کھڑا ہو سکتا، لمبے سجدے کرنے کا دل چاہتا ہے، دل کمزور ہے، لمبا سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو صحت جب حاصل ہو تو اس کی قدر کرنی چاہیے، فراغت جب حاصل ہو تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو ایک حق یہ ہے کہ اس کی قدر اور عظمت دل میں ہو، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں نعمت میں اضافہ کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، قانون ہے۔ اور تیسرا حق نعمت کا یہ ہے کہ اس نعمت کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری و اطاعت میں استعمال کیا جائے، اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں استعمال کیا جائے، دین کی خدمت میں استعمال کیا جائے، اللہ کی عبادت میں استعمال کیا جائے۔ یہ ہے نعمتوں کا حق۔ تو دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ بہت دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اور ٹال مٹول کرنے والوں کا انجام، اچھا یہ سوچنا کہ کل کر لیں گے، یا کوئی گناہ کسی میں مبتلا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس توبہ کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، یار ایک دفعہ تو لذت حاصل کر لوں پھر توبہ کر لوں گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے نفس اور شیطان کا، کہ توبہ کے بھروسے پر آدمی کسے گناہ کرواتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو توبہ کا موقع مل جائے گا،
گناہ پر اصرار کرنے سے کہیں توبہ کی توفیق ہی نہ سلب ہو جائے، کہیں ایمان پر خاتمہ ہی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد گرامی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے اسی پر کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دم تھا، ایک وظیفہ تھا بچھو کے ڈسے کا علاج کرنے کے لیے، اور بڑا مجرب تھا، دیوبند قصبے پورے میں مشہور تھا۔ جب بھی کسی کو کوئی بچھو ڈس لیتا تو وہ میرے پاس لے آتے، میں اسے دم کرتا اور زہر اتر جاتا، فوراً مریض اچھا ہو جاتا۔ تو ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں لالٹین جلا کر اپنے گھر میں کوئی تحریری کام کر رہا تھا، تو اہلیہ نے کہا کہ مجھے اسٹور میں جانا ہے، کوئی چیز اٹھانی ہے، اندھیرا ہے، تو آپ 1 منٹ کے لیے لالٹین اگر مجھے دے دیں تو میں وہ چیز اٹھا کر لے آؤں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کام کو معطل کرنا گوارا نہ ہوا، تو میں نے کہا کہ اسٹور تو یہی سامنے ہے اور وہ چیز بھی بالکل سامنے پڑی ہے، اندھیرے میں چلی جاؤ اٹھا لو۔ تو اس نے اہلیہ نے کہا کہ وہاں تو بچھو بھی ہوتے ہیں، تو اگر کسی بچھو نے ڈس لیا تو میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر ڈس لیا تو تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ مطلب یہ کہ میرے پاس اس کے ڈسنے کا اتنا مجرب دم موجود ہے، میں دم کروں گا زہر اتر جائے گا، تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ اہلیہ گئی اندھیرے میں، اور جیسے ہی اسٹور میں قدم رکھا تو بچھو نے ڈس لیا۔ اب وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور میں وہ دم کر رہا ہوں، زہر اتر کر ہی نہیں دے رہا، جتنے طریقے میرے پاس تھے سارے میں نے آزما لیے لیکن زہر اتر ہی نہیں رہا۔ فرمایا کہ اس واقعے سے 3 سبق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے کہ میرے پاس یہ کمال ہے، میرے پاس یہ وظیفہ ہے، میرے پاس یہ چیز ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو کوئی وظیفہ، کوئی دم، کوئی دوا کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو ایک تو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، اور دوسرا سبق یہی حاصل ہوا کہ کسی تریاق میں، کسی دوا میں، کسی وظیفے میں خود کچھ نہیں رکھا، جب تک اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا نہ کرے سب بیکار ہے۔ اور تیسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتے جانا یہ اسی طرح حماقت ہے جیسے دم کے بھروسے پر بچھو سے ڈسوانا، کہ ڈسوا لو ٹھیک ہو جائے گا، کیا بگاڑ لے گا تمہارا؟ بگاڑ لیا نا اس نے، آپ کا وظیفہ بیکار ہے۔ تو گناہ کرنا توبہ کے بھروسے پر اسی طرح حماقت ہے۔ کیا پتہ توبہ کا موقع ملے نہ ملے، توبہ کی توفیق ہی سلب ہو جائے، اگلے ہی لمحے آپ کی موت واقع ہو جائے، توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت کر لو، جلدی کر لو۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اور اس جنت کی طرف دوڑ کر تیزی سے چلو جس کی کشادگی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال جلدی جلدی کر لو، ٹال مٹول نہ کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، اگر تمہیں دولت حاصل ہے، وسعت حاصل ہے، سہولت کی زندگی تم گزار رہے ہو، نیک اعمال کر سکتے ہو، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مالی تعاون کر سکتے ہو، صحت اور فراغ حاصل ہے، عبادت کر سکتے ہو، تو کیا تم اس فقر کا انتظار کر رہے ہو کہ جو نیکی کرنے کو بھلا ہی دے، جو دین کے لیے خرچ کرنے کا خیال ہی نہ آنے دے، ایسا فقر مسلط ہو جائے؟
کیا اس کا انتظار کر رہے ہو؟ جب وسعت حاصل ہے، پیسے موجود ہیں اور کسی دینی کام میں لگانے کا داعیہ دل میں پیدا ہو رہا ہے، خیال آ رہا ہے، تو لگا دو، انتظار نہ کرو کہ ابھی تو تجارت کو مضبوط کرنا ہے، ابھی تو کافی پیسہ جمع کرنا ہے، ابھی تو مجھے مکان بھی بنانا ہے، ابھی تو اتنے بچوں کی شادی بھی کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے بچا کر رکھنا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن بالکل دین کے راستے میں خرچ ہی نہ کرنا اور بس جمع کرنے کے لیے بس دن رات فکر مند رہنا اور اسی میں لگے رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا، یا پھر تم ایسے غنا اور مالداری کا انتظار کر رہے ہو کہ جو تمہیں سرکش بنا دے۔ ابھی کہتے ہو کہ مالی وسعت حاصل نہیں ہے، جب مال جمع ہو جائے گا بہت سارا، میری تجارت مضبوط ہو جائے گی، بینک بیلنس بڑھ جائے گا، تو پھر دین کی خدمت کو دیکھ لیں گے، پھر نیک کاموں کی طرف آئیں گے۔ کیا پتا کہ مالداری تمہیں ایسا سرکش بنا دے کہ پھر اطاعت کرنے کی توفیق ہی نہ ہو، تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہو؟ او مرضا مفسدا، صحت حاصل ہے تو کیا تم اس مرض کا انتظار کر رہے ہو کہ جو آدمی کو خراب کر دے، آدمی کے اعضاء میں خرابی پیدا کر دے، قوا کمزور کر دے، اور پھر تم کچھ نہ کر سکو؟ کیا اس کا انتظار کر رہے ہو؟ صحت کی حالت میں نیک اعمال کر لو۔ او حرما مفندا، یا پھر تم اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ جو ساری قوت کو فنا کر کے رکھ دے، پھر تم چاہو بھی تو کچھ نہ کر سکو، تو اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب صحت اور جوانی حاصل ہے اس وقت سے فائدہ اٹھا لو، اللہ کے دین کی خدمت کر لو، عبادت کر لو، اللہ کے راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کی اپنی صلاحیتیں لگا لو۔ اور آگے فرمایا اب الدجال فشر غائب ينتظر، یا پھر تم دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ نکلے گا تو پھر عمل کی طرف متوجہ ہوں گے، اس سے پہلے لذت حاصل کر لو، خواہشات پوری کر لو، تھوڑی سی زندگی ہے، دجال آئے گا تو خطرہ پیدا ہوگا، پھر ہم نیک کام کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایسا غائب شر ہے، سب سے بڑا، غیب شروں میں سب سے بڑا شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ جب آئے گا تو کیا پتہ تم اس فتنے کا شکار ہو جاؤ، ایمان ہی سے محروم ہو جاؤ، اور پھر تم کوئی نیک کام نہ کر سکو۔ اس سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اس کا انتظار کر رہے ہو۔ او موتا مجہزا، یا پھر وہ موت جو آدمی کو دنیا سے آخرت کی طرف لے کر چلی جاتی ہے، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو موت کے بعد تو عمل کا موقع نہیں ہے، وہ تو دارالعمل نہیں ہے، وہ تو پھر دارالجزا ہے، سزا ہے یا جزا ہے۔ او الساعۃ والساعۃ ادہی وامر، یا قیامت قائم ہونے کا انتظار کر رہے ہو، اور قیامت بڑی کڑوی چیز ہے، بڑی سخت چیز ہے، اس وقت پھر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ تو ان 7 چیزوں سے پہلے عمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کا جائزہ اور محاسبہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ سال بہ سال گزر رہا ہے، ہماری زندگی کے 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال گزر گئے، ہم نے آخرت کے وطن کے لیے کیا کچھ کمائی کر کے آگے بھیجی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی چھوڑو، اور ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس کو روزانہ سوچنا چاہیے، اس سے توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔